Hello friend, my name is Kifayatullah and I welcome to you my channel Learn Statistic. آج کا ہمارا ویڈیو ہے about طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. So let's start. جناب طفیل ابن عمرو الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانۂ جاہلیت میں قبیلہ دوس کے سردار، عرب کے قابل ذکر اشراف اور معدود چند اصحاب مروت میں سے تھے. وہ بڑے مہمان نواز اور صاحب جود و سخا آدمی تھے. مہمانوں کی بکثرت آمد کی وجہ سے ان کے یہاں کھانے کی دیگیں ہمیشہ چولہوں پر چڑھی رہتی اور ان کے دروازے آنے والے مہمانوں کے استقبال کے لیے ہر وقت کھلے رہتے اور بھوکوں کو کھانا کھلاتے، خوفزدہ لوگوں کو امان دیتے اور اپنی پناہ طلب کرنے والوں کو اپنی پناہ میں لیتے. ان ساری خوبیوں کے علاوہ نہایت بشعور، زبردست ادیب، بڑے نازک خیال اور حساس شاعر اور کلام و بیان کے حسن قبح و صحت و سقم کی تمیز میں غیر معمولی درک رکھنے والی نکات تھی. جناب طفیل رضی اللہ عنہ اپنی قبیلے کے علاقہ تامہ کو چھوڑ کر مکہ کے لیے روانہ ہوئے. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار قریش کے درمیان حق و باطل کی زبردست کشمکش برپا دی اور فریقین میں سے ہر ایک اپنی اور اپنی جماعت کے لیے اعوان و انصار فراہم کرنے کی جد و جہد میں مصروف تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق و انصاف کے ہتھیار سے کام لے کر لوگوں کو بندگی رب کی دعوت دے رہے تھے اور کفار قریش ہر قسم کے حربے استعمال کر کے اس دعوت کی مخالفت اور مزاحمت میں جٹے ہوئے تھے. مکہ پہنچ کر جناب طفیل رضی اللہ عنہ نے محسوس کیا وہ کسی تیاری کے بغیر اس معرکے میں شامل اور بلا قصد و ارادہ اس موجوں میں داخل ہوتے جا رہے. نہ تو اس مقصد سے مکے آئے تھے، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے مابین برفا اس کشمکش کا انہیں وہم و گمان ہی گزارا تھا. اسی وجہ سے اس کشمکش سے وابستہ ان کی ناقابل فراموش اور عجیب و غریب داستان سننے سے تعلق رکھتی ہیں. جناب طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس داستان کو بیان کرتے ہوئے کہتے، جب میں مکہ پہنچا تو مجھے دیکھتے ہی سرداران قریش میری طرف لپکے اور انہوں نے بڑی گرم جوشی کے ساتھ میرا استقبال کیا اور مجھے بڑی عزت و تکریم سے نوازا. پھر ان کے بڑے بڑے سرداران، سربراہ عہدہ لوگ میرے گرد جمع ہو گئے اور مجھ سے کہنے لگے، طفیل تم ہمارے شہر میں آئے ہو اور یہ شخص جو اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں اس نے ہمارا سارا معاملہ خراب کر کے رکھ دیا ہے. اس نے ہماری جمعیت کو منتشر اور ہمارا جماعت کو فراگندہ کر دیا. ہم لوگوں کو اس بات کا اندیشہ ہے کہ کہیں تم کو اور تمہاری قیادت و سرداری کو بھی وہی خطرہ نہ لاحق ہو جائے جس سے ہم لوگ دوچار ہیں. اس لیے تمہارے حق میں یہی بہتر ہے کہ تم نہ اس شخص سے کوئی بات کرنا، نہ اس کی کوئی بات سننا، کیونکہ اس کے باتیں بڑی جادو اثر ہے. اس کی زبان میں بلا کی تاثیر ہے. یہ شخص اپنی ان باتوں کے ذریعے سے باپ بیٹے، بھائی شوہر بیوی میں تفریق کر دیتے. جناب طفیل رضی اللہ عنہ اپنی کہانی کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں، اللہ کی قسم وہ لوگ اس شخص کے عجیب غریب باتیں مجھے سناتے رہے اور اس کے حیرت انگیز کارناموں سے میرے اپنی ذات اور میری قوم کے متعلق مجھ کو خوفزدہ کرتے رہے، یہاں تک کہ میں نے اس بات کا عزم مصمم کر لیا کہ میں نہ اس شخص سے ملوں گا، نہ اس کے کلام کروں گا، نہ اس کی کوئی بات سنوں گا. اور جب میں خانہ کعبہ کی طواف اور اس کے میں رکھے ہوئے ان بتوں سے برکت حاصل کرنے کے لیے مسجد حرام میں گیا جن کو ہم تعظیم و تحقیر کرتے تھے، اس سے خوف سے کہ کہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات میرے کانوں میں نہ پھٹ جائے، میں نے اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لی. مسجد میں داخل ہوا تو میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ کے پاس کھڑے ہو کر نماز پڑھنے میں مشغول پایا. ان کا طریقہ عبادت ہمارا طریقہ عبادت سے مختلف تھا. وہ منظر مجھے بہت اچھا لگا اور اس کی عبادت کا اس کے طریقہ کو دیکھ کر میں فرط مسرت سے جھوم اٹھا اور غیر ارادی طور پر بتدریج اس سے قریب ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ ان کے بالکل نزدیک پہنچ گیا اور اللہ کو یہی منظور تھا کہ اس کی زبان سے نکلنے والے کچھ الفاظ میرے کانوں تک پہنچے. چنانچہ میں نے ان سے ایک بہترین کلام سنا اور اپنے دل میں کہا، طفیل تمہاری ماں تمہارے سوگ میں بیٹھی، تم ایک سمجھدار اور صاحب بصیرت شاعر ہو، کلام کا حسن اور قبح تم پر مخفی نہیں ہے. آخر اس شخص کی باتیں سننے میں کیا چیز تمہارے آڑے آ رہی ہے؟ اگر اس کی باتیں اچھی ہو تو قبول کر لینا اور اگر بری ہو تو انہیں چھوڑ دینا. جناب طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہانی کی اگلی کڑی اس سے جوڑتے ہوئے کہتے ہیں، یہ سوچ کر میں وہی رک گیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر اپنے گھر کی طرف لوٹے تو میں بھی اس کے پیچھے پیچھے ہو گیا اور جب وہ گھر میں داخل ہوئے تو میں بھی اس کے پیچھے اندر داخل چلا گیا اور اس سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی قوم کے لوگوں نے مجھ کو آپ سے دور رکھنے کے لیے آپ کے متعلق
مجھ سے بہت سی ایسی باتیں کی کہ وہ مسلسل مجھ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین سے ڈراتے رہے، حتیٰ کہ میں نے آپ کی باتیں نہ سننے کا پختہ ارادہ کیا اور اپنے کان روئی سے بند کر لیے تھے کہ کہیں آپ کی کوئی بات میرے کانوں میں نہ پڑ جائے، لیکن یہ اللہ کی مرضی تھی کہ اس نے مجھے آپ کی باتیں سنائے اور مجھے بہت پسند آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دین مجھے بتائے، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت میرے سامنے پیش کی اور مجھے دو صورتیں سورہ اخلاص اور سورہ فلق پڑھ کر سنائے۔ اللہ کی قسم اس سے پہلے میں نے اس کلام سے کوئی بہتر کلام نہیں سنا تھا، نہ ہی اس کی باتوں سے بہتر کوئی بات دیکھی تھی۔ میں نے اس وقت اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور کلمہ شہادت پڑھ کر دائرۂ اسلام میں داخل ہو گیا۔ جناب طفیل رضی اللہ عنہ اب داستان کے اس موڑ سے آگے بڑھتے ہیں۔ پھر میں بہت دنوں تک مکے میں دن گزارے۔ اس مدت میں نے اسلام کی تعلیمات کو حاصل کیا اور جتنا ممکن ہوا قرآن حفظ کیا۔ پھر جب میں نے اپنے قبیلے کی طرف لوٹنے کا ارادہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کہ رسول، میں اپنی قوم کا سردار ہوں، وہاں میری باتیں مانی جاتی ہے، اب میں واپس جا کر انہیں اسلام کی دعوت دینا چاہتا ہوں۔ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ وہ مجھے ایسی نشانی عطا فرمائے جو میری دعوت کے لیے ممدود معاون ثابت ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ طفیل کو کوئی نشانی مرحمت فرما دے۔ اس کے بعد میں اپنے قبیلے کی طرح چل پڑا، یہاں تک کہ جب میں اس کی بستی کے قریب ایک اونچی جگہ پہنچا تو میرے دونوں آنکھوں کے درمیان چراغ جیسے ایک روشنی پیدا ہو گئی۔ یہ دیکھ کر میں نے دعا کی، اے اللہ اس کو چہرے کے علاوہ کسی دوسری جگہ منتقل کر دے۔ مجھے اندیشہ ہے کہ لوگ اس کو دیکھ کر سمجھے گی کہ یہ کوئی سزا ہے جو مجھے اپنے آبا و اجداد کا دین چھوڑنے کے جرم میں ملے ہے۔ تب وہ روشنی وہاں سے منتقل ہو کر میری لاٹھی کے سرے پر آ گئی، اور جب میں پہاڑ کی بلندی سے نیچے اتر رہا تھا تو میری لاٹھی کے سرے پر چمکتی ہوئی وہ روشنی لوگوں کو یہ معلق قندیل کی طرح نظر آ رہی۔ جب نیچے اتر کر اپنے قبیلے میں پہنچا تو میرے والد صاحب جو بہت ضعیف ہو چکے تھے میرے پاس آئے۔ میں نے ان سے کہا، ابا ہٹیے، اب آپ سے میرا کوئی تعلق نہیں رہا، نہ میں آپ کا ہوں نہ آپ میرے ہیں۔ بیٹے یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ والد صاحب نے کہا، میں مسلمان ہو چکا اور میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی پیروی اختیار کر لی۔ میں نے جواب دیا، بیٹے تم نے جو دین اختیار کیا ہے میں بھی اس کو اپناتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا، تب آپ جا کر پہلے غسل کر لیجیے اور اپنے کپڑے پاک کر کے تشریف لائے تاکہ میں آپ کو اور دین سکھا دوں جس کو میں نے اختیار کیا۔ میں نے عرض کیا، پھر وہ اٹھے، جا کر غسل کیا اور اپنے کپڑے پاک کر کے میرے پاس آئے۔ میں نے ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی اور انہوں نے بخوشی سے قبول کر لیا۔ پھر میری بیوی میرے پاس آئی، میں نے ان سے کہا کہ مجھ سے دور ہو، اب میرے اور تمہارے کوئی تعلق نہیں ہے، میرے والدین آپ پر فدا ہو، یہ کیوں؟ اس نے بڑی حیرت سے پوچھا۔ میں نے کہا کہ اسلام نے میرے اور تمہارے درمیان جدائی کی وسیع خلیج حائل کر دی ہے، میں نے اسلام قبول کر کے دین محمد کی پیروی اختیار کر لی ہے۔ اس نے کہا، جو دین آپ کا ہے وہی دین میرا بھی ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ جا کر ذوالشرح کے چشمے میں غسل کر کے پاک ہو جاؤ۔ ذوالشرح قبیلہ کے دوست کے بت کا نام تھا، اس کے پاس وہ چشمہ جو پہاڑ کی بلندی سے گرتا تھا۔ اس نے کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، کیا آپ ذوالشرح کی طرف سے بچوں کو کسی نقصان کا اندیشہ ہو کہ مجھے اس چشمے میں غسل کرنے کے لیے بھیج رہے ہوں؟ میں نے کہا کہ تباہی ہو تمہارے اور ذوالشرح کے لیے، میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کی نظروں سے دور جا کر وہاں غسل کر لو۔ میں تم کو اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ وہ حقیر و بے جان پتھر ہمارا کوئی نہیں بگاڑ سکتا۔ اس کے بعد وہ گئی، غسل کیا اور پھر میرے پاس آئی تو میں نے اس کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی جس کو اس نے بلا چون چرا قبول کیا۔ پھر میں نے اپنے قبیلہ کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، مگر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا سب نے اسلام کو قبول کرنے میں دیر کی۔ جناب طفیل رضی اللہ عنہ نے اس دلچسپ کہانی کو نئے موڑ پر لاتے ہیں۔ پھر میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ لے کر مکہ آیا۔ جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، طفیل تمہارے پیچھے تمہارے قبیلے کا کیا حال ہے؟ میں نے عرض کیا کہ ان کے دلوں پر دبیز پردے پڑے ہوئے ہیں جو حق کے دیدار میں مائع ہے، وہ لوگ کفر شدید میں مبتلا ہے، ان کے اوپر سرکشی و نافرمانی کی کیفیت مسلط ہیں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا دے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حالت میں دیکھ کر مجھے اندیشہ لاحق ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے قبیلے والوں کو حق میں بددعا فرمائیں گے اور وہ تباہ و برباد ہو جائے گے۔ تو بے سخت میری زبان سے نکلے، میری قوم، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا کرنے کے بجائے کہہ رہے تھے،
اے اللہ قبیلہ دوست کی ہدایت دے، اے اللہ قبیلہ دوست کو ہدایت دے، اے اللہ قبیلہ دوست کو ہدایت دے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طفیل کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے فرمایا، آپ اپنے قبیلے میں جاؤ، اپنے قبیلے میں جاؤ، ان کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ اور ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کرو۔ پھر میں مستقل طور پر قبیلہ دوست کے علاقے میں رہ کر انہیں اسلام کی طرف دعوت دیتا رہا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے کر آئے، اور یہ کہ بدیگر بدر، احد اور خندق کے معرکے گزر گئی، اور جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس وقت میرے ساتھ قبیلہ دوست کے 80 گھرانے تھے جو اسلام قبول کر کے اس کی تعلیمات سے آراستہ ہو چکے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں سے مل کر بہت خوش ہوئے، مسلمانوں کے ساتھ خیبر کی مال غنیمت میں سے ہم لوگوں کو بھی حصہ عنایت فرمایا۔ جناب طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی داستان کے آخری حصے کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، اس کے بعد میں برابر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکی پر فتح عنایت فرمائی۔ فتح مکہ کے بعد میں نے بارگاہ نبوت میں عرض کیا کہ اللہ کے رسول، آپ مجھے بت ذوالکفین کو جلانے کی مہم پر بھیج دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس کی اجازت دے دی۔ میں اپنے قبیلے کا ایک دستہ لے کر روانہ ہوا، جب اس کے پاس پہنچے تو اس کے نظر آتش کرنا چاہا تو بہت سے مرد، عورتیں اور بچے میرے گھر جمع ہو گئے اور اس بات کے منتظر تھے کہ اگر میں ذوالکفین کے کوئی نقصان پہنچائے تو آسمان سے بجلی گر کر مجھے ہلاک کر دے گی، لیکن میں نے اس پرستاروں کے سامنے ہی اس طرف بڑا اور یہ کہتے ہوئے کہ اس کو نظر آتش کر دیا، میں تیری پرستاروں میں سے نہیں ہوں، ہماری پیدائش تیری پیدائش سے مقدم ہے، میں نے تیرے دل میں آگ بر دی، اور اس بات کے آگے کہ آگ میں بسم ہو جانے کے ساتھ قبیلہ دوست میں شرک کے باقی ماندہ آثار بھی جل کر خاکستر ہو گئے اور پورا قبیلہ مشرب اسلام ہو گئے۔ جناب طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رفیق اعلیٰ سے جا ملے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق جناب ابوبکر رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے تو جناب طفیل رضی اللہ عنہ نے اپنے آپ کو اور اپنی تلوار کو اور اپنے لڑکے کو خلیفہ کی اطاعت کے لیے وقف کر دیا، اور جب مرتدین اور مدعیان نبوت کے ساتھ جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا تو جناب طفیل رضی اللہ عنہ مسیلمۃ الکذاب سے جنگ کے لیے جانے والی فوج کے ہر اول میں شامل ہو گئے۔ یمامہ جاتے ہوئے راستے میں انہوں نے ایک خواب دیکھا، انہوں نے اپنے رفقائے سفر سے کہا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے، تم اس کی تعبیر بیان کرو۔ ساتھیوں نے خواب کی تفصیل دریافت کی، انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ میرا سر مونڈ دیا گیا، میرا منہ سے ایک پرندہ نکلا، ایک عورت نے مجھے اپنے پیٹ میں داخل کر دیا، اور یہ کہ میرا بیٹا عمرو بڑی تیزی سے میرے پیچھے آ رہا تھا، مگر میرے عورت کے درمیان ایک رکاوٹ کھڑی کر دی گئی اور وہ میرے ساتھ اس میں داخل ہونے سے رہے۔ ساتھیوں نے کہا آپ کا یہ خواب بہت اچھا ہے۔ جناب طفیل رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے اپنے طور پر اس خواب کی یہ تعبیر کی ہے، سر مونڈ جانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کاٹا جائے گا، اور پرندہ جو منہ کے راستے سے نکلا تو اس سے مراد میری روح ہے، اور عورت جس نے مجھے اپنے پیٹ میں داخل کیا اس سے مراد میری قبر ہے جس میں میں دفن کیا جاؤں گا۔ امید ہے کہ مجھے شہادت نصیب ہوگی، اور میرے بیٹے کو میرے پیچھے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی شہادت کی طلب میں میرا ساتھ دے گا، مگر وہ اس سے کچھ دنوں کے بعد حاصل کر سکے گا۔ معرکہ یمامہ میں صحابی طفیل رضی اللہ عنہ نے زبردست داد شجاعت دی، یہاں تک کہ وہ زخمی ہو کر گر گئے اور زخموں کو تاب نہ لا کر نعمت شہادت سے بہراور ہوئے، مگر ان کے صاحب ساتھی عمر بن طفیل برابر جنگ میں مصروف رہے، یہاں تک کہ زخموں سے نڈال ہو گئے، اس کے دایاں ہاتھ کھٹ کر گر گیا، اور اپنے والد اور اپنے کٹے ہوئے ہاتھ کو یمامہ کی سرزمین پر چھوڑ کر مدینہ واپس آ گئے۔ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں ایک بار جناب عمرو بن طفیل رضی اللہ عنہ اس کی خدمت میں باریاب ہوئے۔ اس وقت جناب عمر رضی اللہ عنہ کے لیے کھانا لایا گیا، مجلس میں کچھ اور لوگ بھی اس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے سب کو کھانے کے لیے بلایا، مگر جناب عمر رضی اللہ عنہ عمرو بن طفیل رضی اللہ عنہ کھانے میں شریک نہیں ہوئے، وہ کنارے سے ہٹ گئے تھے۔ جناب عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے، تم کھانے میں شریک کیوں نہیں ہوئے؟ شاید تم اپنے کٹے ہوئے ہاتھ پر ندامت محسوس کر رہے ہو اور کھانے میں شریک ہونے سے جھجکتے ہوں۔ انہوں نے کہا جی ہاں امیر المومنین۔ یہ سن کر امیر المومنین نے کہا کہ اللہ کی قسم جب تک تم اپنا کٹا ہوا ہاتھ اس کھانے میں نہیں ڈالو گے میں اس کو چکھ نہیں سکتا، اللہ کی قسم اہل مجلس میں تمہارے سوا کوئی نہیں ہے جس کا عضو جنت میں داخل ہو۔ جناب عمرو بن طفیل رضی اللہ عنہ جب سے اپنے والد محترم سے جدا ہوئے ہیں
ہوئے تھے، برابر اس خواب کی عملی تعبیر کی جستجو میں لگے رہیں، یہاں تک کہ جب جنگ یرموک کا موقع آیا اس میں بڑے شوق سے شریک ہوئے، بڑی بے جگری سے لڑے، یہاں تک کہ اس کی دولت شہادت سے سرفراز ہو گئی، جس کی تمنا ان کے والد ان کے دل میں پیدا کی تھی۔ اللہ تعالیٰ طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحم فرمائے، وہ شہید ہے اور شہید کے باب ہیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔